بھول جائیں، اس خواب کو بھول جائے. اگر کسی نے یہ خواب دیکھا ہے بدمستی کا تو اس خواب کو بھول جائے. جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک قیامت نہیں آئے گی، تب تک اس سرزمین کو مسلمان اپنے سجدوں سے آباد کرتا رہے گا انشاءاللہ. مولانا محمود مدنی ایک مشہور ہندوستانی اسلامک اسکالر، سوشل ایکٹیوسٹ، سیاستداں اور جمعیت علماء ہند ایم کے صدر ہیں، جو راجیہ سبھا کے 2006 سے لے کر 2012 تک ممبر رہے ہیں. مولانا محمود مدنی ہندوستان کے مشہور عالم دین مولانا اسعد مدنی کے صاحبزادہ ہیں. آپ کی پیدائش 3 مارچ 1964 عیسوی کو دیوبند میں ہوئی. آپ نے دارالعلوم دیوبند سے 1992 عیسوی میں فراغت حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے 2001 میں جمعیت علماء ہند میں سیکریٹری کے طور پر کام کرنا شروع کیا. اس کے بعد جنرل سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہوئے، جس پر وہ 2008 تک کام کرتے رہے. پھر جمعیت کی تقسیم کے بعد سے لے کر 2021 کے مارچ تک جنرل سیکریٹری کے طور پر کام کیا. پھر سپتمبر 2021 عیسوی میں صدر منتخب کر لیے گئے. مولانا محمود مدنی نے 2001 کے گجرات زلزلہ اور پھر 2002 میں گجرات فسادات کے بعد جمعیت کے پلیٹ فارم سے ریلیف کا بہت ہی قابل ذکر کام کیا. 2002 میں 10,000 افراد کے ساتھ ہندوستانی پرائم منسٹر کے گھر کی طرف مارچ کیا. اسی طرح جارج بش کی ہندوستان کے آمد کے موقع پر بھی انہوں نے بش کے ہندوستانی دورے کی مخالفت کی اور احتجاج کیا. 2008 میں مولانا محمود مدنی نے دہشت گردی کے خلاف مہم چلائی، جس کے نتیجے میں دیوبند نے دہشت گردی کے خلاف فتویٰ جاری کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کئی شہروں میں دہشت گردی کے خلاف جلسے اور کانفرنسیں منعقد کیں. اسی طرح 2015 میں عراق کے اسلامی اسٹیٹ کے خلاف بھی انہوں نے پورے بھارت کے 75 شہروں میں احتجاج کیا. 2016 عیسوی میں اسرائیل کے صدر کی ہندوستان کے دورے کے خلاف بھی پرزور مظاہرہ کیا. اسی طرح 2017 کے دسمبر میں جب امریکہ نے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کر لیا تو انہوں نے پورے ملک میں احتجاج کیا، جس میں تقریباً 10 ملین لوگوں نے شرکت کی. 2018 کے مئی میں مولانا محمود مدنی نے زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر سول سروسز کے امتحان کے لیے ایک کوچنگ سینٹر کھولا. 2018 ہی کے جولائی میں انہوں نے جمعیت یوتھ کلب قائم کیا. مدنی نے اعلان کیا کہ وہ اس سے ہر سال 1.25 لاکھ نوجوانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے اور 2028 تک 100 اضلاع میں 12.5 لاکھ نوجوانوں کو ممبر بنایا جائے گا. 2020 میں دلی فسادات کے بعد مولانا محمود مدنی نے دلی کے فساد سے متاثرہ افراد کے لیے ریلیف کا کام کیا. کورونا کی آفت کے دوران انہوں نے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کو 10,000 کووڈ آئسولیشن بیڈ مہیا کرنے کی پیشکش کی. 2021 کے فروری میں جمعیت اوپن اسکول لانچ کیا، جس کا مقصد جمعیت کے پلیٹ فارم سے مدارس کے طلباء کو سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری تعلیم کی فراہمی تھی. مولانا محمود مدنی کے بعض بیانات کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کا کھلا سپورٹ کرتے ہیں. چنانچہ جینوا کے بیان کو مسلمانوں کے ایک طبقے نے گورنمنٹ کے سپورٹ میں بیان قرار دیا. 2008 میں پرویز مشرف کو میں نے کہا تھا کہ وہ اپنے ہاں کے لوگوں کی فکر کر لیں، بھارت کے مسلمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں. آج پھر دوبارہ کہتا ہوں، پاکستان کو جو بھی پرابلم ہو، اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے جو بھی وہ طریقہ اختیار کریں وہ ان کی مرضی ہے. انڈیا کی جیسی مرضی ہوگی اس کو کاؤنٹر کرے گا. لیکن انڈین مسلمز کو شیلڈ بنا کر ان کو یوز کر کے ان کے نام پر، ابھی تک آپ نے اسلام کے نام پر کیا، جہاد کے نام پر اتنا سب گند پھیلائی ہے پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں. اب آپ یہ بھارت کے مسلمانوں کے، انڈین مسلمز کے نام پر یہ پوری دنیا میں یہ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب ہم دینے کے لیے مولانا محمود مدنی ہندوستان کے چوٹی کے مسلم رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں اور دین و ملت کی خدمت میں مصروف ہیں. چنانچہ وہ دنیا کے 500 مؤثر اسلامی شخصیات کی فہرست میں کئی بار آ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ.